بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سہرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب میں موجود نظم ایک گائے اور بکری پڑھتے ہیں۔ یہ نظم ایک گائے اور بکری آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ صفحہ نمبر 90 صفحہ نمبر 90، اردو میں 90 کو 90 بولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 90 کھولیں۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کی مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک چراغاں ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ ابھی آپ اگلا صفحہ نمبر 91 صفحہ نمبر 91 کھولیں۔ آگے نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ دودھ کم دوں تو بڑ بڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراغاں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، 100 طرح کا ہوں میں کھٹکا، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، ہم یہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ نظم جس کی ہم نے پڑھائی کی، یہ ہمارے لیے لکھی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے۔ انہوں نے ایک گائے اور بکری کا آپس میں
مکالمہ، ان کی آپس کی گفتگو ایک نظم کی صورت میں لکھی۔ آگے ہیں خاص الفاظ: چراغا، سراپا، طائر، کلام، ماجرا، دہائی، پالا پڑنا۔ ابھی ہم وہ مشکل الفاظ جو اس نظم میں آئے ہیں ان کے مطلب جانتے ہیں۔ الفاظ معنی، ان الفاظ کے ہم معنی جانتے ہیں۔ چراغا، چراغا کے معنی ہے چراگاہ، گھاس کا میدان، یعنی وہ گھاس کا میدان جہاں پر بھیڑ بکریاں یعنی جانور چرتے ہیں۔ سما، نظارہ یا لطف۔ طائر، طائر کا مطلب ہے پرندہ، سلیقے سے، تمیز سے۔ پالا پڑنا، واسطہ پڑھنا۔ ماجرا، ماجرا کے معنی ہے کہانی۔ خدا لگتی کہنا، اس کا مطلب ہے حق کی بات کہنا یا سچی بات کہنا۔ لطف، مزے۔ کھٹکا، کھٹکا کا مطلب ہے ڈر یا خوف۔ گزران، گزارا۔ پرکھا، پرکھا کے معنی ہے جانچا۔ آگے الفاظ ہے سراپا، اس کے معنی ہے سر سے پیر تک یعنی مکمل۔ رواں، بہہ رہی۔ صدا، صدا کے معنی ہے آواز۔ بلا، نیکی۔ دہائی، فریاد یا التجا۔ گلا، گلا کے معنی ہے شکایت۔ دم سے، کسی کی ذات سے۔ بن، بن کا مطلب ہے جنگل۔ وہاں، وہاں کا مطلب ہے وہاں۔ زیبا، زیبا کے معنی ہے موضوع یا آزمائش۔ دل کو لگنا، دل پر اثر کرنا یا دل میں گھر کرنا۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ جن کے ہم نے مطلب جانے۔ آگے ہم اس نظم کے بند کا مطلب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شاعر نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہمارے لیے ایک نظم کی صورت میں لکھا ہے۔ اب اس نظم کے ہر بند میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے، اب ہم اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اس نظم میں 4 بند ہیں۔ سب سے پہلے بند نمبر 1: ایک چراغاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ یہ ہے بند نمبر 1۔ اب ہم اس بند نمبر 1 کا مطلب پڑھتے ہیں کہ اس میں علامہ اقبال نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ اس بند میں یعنی اس نظم کے پہلے بند میں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک چراغاہ سرسبز اور گھاس سے ہری بھری تھی، اس کی زمین پر ہر طرف گھاس اگی تھی اور مکمل طور پر بہار کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس بہار کا موسم کس طرح بیان کیا جائے، یہ جگہ بے حد خوبصورت تھی، ہر طرف صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں، اناروں کے بے شمار درخت لگے ہوئے تھے، نیز یعنی مزید، اس کے علاوہ پیپل کے سایہ دار درخت وہاں موجود تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ اس چراگاہ کی کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے آ گئی اور اپنا اتفاقاً ادھر آ نکلی۔ یعنی اس بند میں شاعر نے ہمیں کہا ایک خوبصورت منظر کھینچا ہے، ایک سرسبز ہری بھری چراگاہ کا جہاں پر جانور
چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، یعنی اس کا ایک خوبصورت منظر اس بند میں شاعر نے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ ساتھ میں بے شمار اناروں اور پیپل کے درخت بھی تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ آگے ہے بند نمبر 2۔ بند نمبر 2 شروع ہوتا ہے، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دعائی ہے۔ یہ ہے بند نمبر 2۔ اب ہم اس کا مطلب پڑھتے ہیں کہ اس نظم کے اس بند میں ان شعروں میں شاعر نے ہمیں کیا کہا ہے۔ بند نمبر 2 کا مطلب ہے، بکری نے کچھ دیر رک کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی ایک گائے کھڑی نظر آئی۔ بکری نے پہلے اسے جھک کر سلام کیا، پھر ادب و احترام سے اس طرح بولی، بڑی بھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گائے نے کہا خیر اچھی ہے، بری بھلی زندگی گزار رہی ہے، بری بھلی زندگی گزر رہی ہے، اپنی زندگی مصیبت میں ہے، غریبوں کا کسی پر بس نہیں چلتا، جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے، انسان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، خدا کرے کہ کسی کا آدمی سے واسطہ نہ پڑے، اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو یہ بڑبڑانے لگتا ہے، جب دبلی ہوتی ہوں تو مجھے بیچ دیتا ہے، مجھ پر کوئی رحم نہیں کھاتا، میں اس کے بچوں کو دودھ پلا کر جوان کرتی ہوں، میرے دودھ سے انسان کے بچوں میں جان پڑتی ہے، لیکن اس نیکی کے بدلے میں وہ مجھے یہ برائی ملتی ہے، میرے اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے کہ آدمی کے ظلم پر میں خدا سے فریاد کرتی ہوں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بکری گائے سے ملی چراگاہ میں تو اس نے سب سے پہلے اسے سلام کیا، پھر اس کا حال احوال پوچھا تو وہ اپنے مالک کا گلہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میری زندگی بہت بری گزر رہی ہے، میں بہت مصیبت میں ہوں، میں غریب ہوں، اس لیے میرا کسی پر بس نہیں چلتا، میرا جو مالک ہے اگر میں دودھ کم دوں تو آگے سے بڑبڑاتا ہے، یعنی باتیں سناتا ہے، میں اگر پتلی ہو جاؤں، کمزور ہو جاؤں تو وہ پھر مجھے بیچ دیتا ہے، میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، میں اس کے بچوں کو دودھ دے کر پالتی ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یعنی بکری کی خیر خیریت پوچھنے پر گائے نے اپنے مالک کا گلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں بند نمبر 3۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراغاں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ اب آگے ہم ان اشعار کا مطلب پڑھتے ہیں۔ جب بکری نے گائے کا یہ شکوہ سنا تو کہنے لگی کہ اس طرح گلہ کرنا اچھا نہیں ہے، سچی بات سننا بہت مشکل ہے، یہ بے مزہ زندگی لگتی ہے، لیکن میں سچی بات کہوں گی، ذرا غور کرو تو یہ چراغاں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری بھری گھاس اور اس کے ساتھ درختوں کا سایہ، ایسی خوشیاں ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، یہ نعمتیں ہم غریبوں کی پہنچ سے باہر ہیں، ہم اپنی کوشش سے چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، ہم ان سے اگر لطف اندوز ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ سارے لطف اور مزے انسان کی وجہ سے ہیں،
اگر انسان نہ ہو تو یہ چراگاہ ٹھنڈی ہری بھری گھاس اور یہ سایہ ہمیں نصیب نہ ہو، ہمیں نہیں مل سکتا۔ یعنی جب گائے نے گیلا کیا تو بکری نے اس کی بات سن کر کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں اس طرح سے انسان کا، آدمی کا گیلا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں یہ خوبصورت سرسبز چراگاہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کو ہم کھاتے ہیں، یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں سچی بات کہوں گی لیکن تمہیں اچھی نہیں لگے گی، لیکن بات یہی سچی ہے کہ یہ سب ہری بھری چراگاہ، یہ بہتے ہوئے خوبصورت پانی، یہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جہاں پر ہم چل رہے ہیں، اور یہ سایہ دار درخت، یہ سب انسان کی محنت کے وجہ سے ہمیں مل رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جانور ہیں، ہم تو یہ سب نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے سرسبز چراگاہ، سرسبز کھیت یہ انسان ہی اگاتا ہے جس کے ہم مزے لے رہے ہیں۔ اس لیے تم ناشکری نہ کرو اور آدمی کا گیلا نہ کرو۔ آگے ہے 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اس بند کا مطلب ہے بکری کی یہ بات سن کر گائے شرمندہ ہو گئی اور اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے خامخواہ آدمی کا گلہ کیا ہے۔ اس نے دل میں بکری کی باتوں پر غور کیا، اچھائی برائی کو پرکھا، اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اگرچہ بکری چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن بکری کی بات دل کو لگتی ہے۔ اس نے سچ کہا ہے کہ زندگی کے سارے مزے آدمی کی وجہ سے ہیں۔ یعنی جب گائے نے بکری کی سچی بات سنی، سچائی سنی، اس کی حقیقت پر مبنی باتیں سنی، تو اس نے اپنے دل میں غور کیا، سوچا کہ واقعی یہ بکری بات تو صحیح کر رہی ہے، ہم تو جانور ہیں، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے چراگاہ اگانا، ہمارے لیے ان سب چیزوں کا انتظام خود سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ آدمی ہی ہے، یہ انسان ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس لیے ہمیں بجائے اس کا گلہ کرنے کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی بکری کی ذات، کیونکہ وہ مطلب دل میں اس نے سوچا کہ بے شک بکری مجھ سے جسامت میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، اس نے بہت سمجھ کی باتیں کی اور مجھے سچائی کا راستہ دکھایا، تو مجھے اپنے مالک کا اس طرح سے گلہ نہیں کرنا چاہیے جو مجھے یہ سب کچھ میسر کرتا ہے، بلکہ اس کا اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اتنی مزے سے زندگی گزار رہی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے بند پڑھے، ان کا مطلب پڑھا، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر کہیں ایک طرف سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کمی دوسری طرف سے کوئی اور اچھی چیز دے کے ہمیں ہماری وہ کمی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی پریشانی اگر آ جائے، تھوڑی سی اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم، ایک گائے اور بکری۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کا مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ابھی آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر صفحہ نمبر 91 91 صفحہ نمبر 91 91 پر یہ جو خاص الفاظ ہیں، چراغاں، سراپا، طائر، کلام، ماجرا، دہائی، پالا پڑھنا، یہ آپ نے بطور املا یاد کرنے ہیں، اور یہ مشکل الفاظ کے معنی اور بند
کا مطلب اپنی کاپیوں پر گھر کے کام کے طور پر لکھنا ہے. یہ آپ کے گھر کا کام ہے. خوش رہیں. اللہ حافظ.